السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی خوبی کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی صفت جو انسان کی روح کو ایک الگ ہی بلندی دیتی ہے اور اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے معافی کی، وہ صفت جو دل کے گہرے سے گہرے زخم بھر دیتی ہے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑتی ہے۔ چچا جان، میں اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچئے، یہ آواز، یہ الفاظ ایک نوجوان عمر کے ہیں، غصے اور تکلیف میں ڈوبے ہوئے، جس کا دل بالکل انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ چلیں اس کی کہانی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ ہوا یہ تھا کہ عمر کو اس کے سب سے قریبی دوست دانش نے بزنس میں دھوکہ دے دیا تھا۔ اس کا تو جیسے اعتماد ہی ٹوٹ گیا تھا اور دل میں صرف کڑواہٹ رہ گئی تھی۔ اب ایسی حالت میں وہ رہنمائی کے لیے کہاں جاتا؟ وہ پہنچا اپنے عالم و فاضل چچا حافظ صاحب کے پاس۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے یہ دل میں آخر آگ لگاتا کیسے ہے۔ حافظ صاحب نے بڑی شفقت سے عمر کو دیکھا اور سمجھانے لگے۔ کہا، بیٹا، غصہ اور انتقام یہ ایک ایسی آگ ہے نا جو سب سے پہلے اسی کو جلاتی ہے جو اسے اپنے اندر پالتا ہے۔ اور اسلام تو ہمیں اسی آگ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے آیا ہے۔ اب عمر کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے حافظ صاحب نے الہامی حکمت کا سہارا لیا، قرآن کی طرف رخ کیا، ایک ایسی آیت کی طرف جو پتھر دلوں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور لوگوں کے قصور معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ! یہ سوال، یہ تو سیدھا روح میں اتر جانے والا سوال ہے نا؟ اور پتہ ہے دلچسپ بات کیا ہے؟ اس آیت کا ایک بہت خاص پس منظر ہے۔ چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس نصیحت کو اپنی زندگی میں کیسے اپنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار مستح کی مالی مدد کیا کرتے تھے، لیکن ذرا سوچئے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہیں پتہ چلا کہ وہی شخص ان کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگائے جانے والی تہمت پھیلانے والوں میں شامل تھا۔ اتنی شدید تکلیف، اتنا غصہ کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ اب وہ مستح کی مدد کبھی نہیں کریں گے۔ اور بالکل اسی موقع پر، اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے وہی آیت نازل فرمائی، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یہ تو گویا ایک باپ کے زخمی دل کے لیے سیدھی آسمانی نصیحت تھی۔ اور یہ آیت سنتے ہی فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم، میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور پھر انہوں نے صرف مستح کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کی مالی امداد پہلے سے بھی زیادہ کر دی۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہمیں اللہ کی رحمت کی وسعت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ رحمت کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ ہمیں اگلی کہانی سے ہوگا، ایک ایسی کہانی جو گناہوں کے پہاڑ پر رحمت کی ایک بوند کی طرح ہے۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ جب اسے توبہ کا خیال آیا تو وہ ایک عابد کے پاس گیا۔ اس نے تو مایوسی والی بات کر دی۔ غصے میں آ کے اس شخص نے عابد کو بھی قتل کر دیا۔ گنتی پوری 100 ہو گئی۔ پھر وہ ایک سچے عالم کے پاس پہنچا۔ اس عالم نے بتایا کہ ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اسے یہ برا علاقہ چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔ اس نے فوراً سفر شروع کیا، لیکن راستے میں ہی موت آ گئی۔ اب اس کی روح پر رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں بحث چھڑ گئی۔ رحمت کے فرشتے نے اس کی سچی توبہ کی نیت کی دلیل دی، جبکہ عذاب کے فرشتے نے اس کے 100 قتل کی وہ ہیبت ناک حقیقت سامنے رکھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے نیکیوں والی زمین کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کے جسم کے قریب ہو جائے، اور گناہ والی زمین کو دور ہونے کا حکم دیا۔ جب فاصلہ ناپا گیا نا، تو وہ نیکیوں کی بستی کے صرف ایک بالشت قریب تھا اور اسے معاف کر دیا گیا۔ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں پر غالب آ گئی۔ اور اب معافی کی سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ ترین مثال جو خود رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، مذاق اڑایا اور آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ سوچئے، یہ تکلیف صرف جسمانی نہیں تھی، یہ روحانی بھی تھی۔ اسی موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس پوری بستی کو کچل دوں، یعنی بدلہ لینے کا مکمل اختیار سامنے تھا۔ لیکن اس رحمت کے پیکر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا،
نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ذاتی انتقام پر رحم اور انسانیت کی بھلائی کی ایک لازوال فتح تھی۔ تو یہ ساری کہانیاں سن کر عمر کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ چلیں واپس اس کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا غصہ اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک دیوار بن رہا ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑا ہو کر معاف کر دینے میں ہے۔ تو اگلے ہی دن عمر نے دانش کو فون کیا اور صرف اتنا کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ہماری دوستی اس نقصان سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس ایک جملے نے نہ صرف ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑا بلکہ دونوں کے دلوں کو وہ سکون دیا جو انتقام کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ معافی میں ایک بے پناہ طاقت ہے۔ یہ ہمیں انتقام کے بوجھ سے آزاد کرتی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غصے پر قابو پا لیا حالانکہ وہ اسے نکالنے پر قادر تھا، تو اللہ اسے قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ حوروں میں سے جسے چاہے چن لے۔ تو یہ ساری بات اس ایک سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے، آج کسے معاف کیا جائے گا؟ کیونکہ یاد رکھیں، معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے۔